حالت حیض میں تو جماع حرام ہے، لیکن یہ کب حلال ہوگا وہ شرعی مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو ناپاکی کے ایام آئے، حالت حیض آئی اور اس کی جو بلیڈنگ ہے وہ 10 دن پر ختم ہوئی، پورے 10 دن اسے حیض آیا اور پھر بلیڈنگ ختم ہوئی، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر غسل کے ہی جماع ازدواجی تعلق اس کے لیے حلال ہوگا، غسل کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 10 دن پر حیض منقطع نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، بلیڈنگ رکی نہیں، بلکہ عادت کے دنوں پر رکی، مثال کے طور پر اس خاتون کی عادت ہے 7 دن تک اور اس بار بھی 7 دن آ کے رک گیا ہے، تو 7 دن پر اگر اس کی عادت ہے اور 7 دن پر خون رک گیا ہے تو اب بھی شوہر کے لیے ازدواجی تعلق حلال نہیں ہوگا جب تک یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ہو جائے۔ پہلی چیز ہے عورت غسل کر لے، 7 دن عادت کے تھے، عادت کے دن مکمل ہوئے، خون رک گیا، عورت نے غسل کر لیا تو اب شوہر کے لیے ازدواجی تعلق حلال ہو گیا۔ غسل نہیں کرتی، پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے اور اس کے لیے تیمم حلال ہے، ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد شوہر کا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق حلال ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں کرتی وہ تو تیسری صورت یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد ایک نماز کا مکمل وقت نکل جائے اور وہ نماز اس کے ذمے میں قضا ہو جائے، لازم ہو جائے، تو نماز کا وقت گزرنے کے ساتھ ہی ازدواجی تعلق حلال ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وہ نماز کا وقت ہونا چاہیے جس میں عورت کو اتنی مہلت ملی ہو کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کم از کم لگا لے۔ لیکن مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 منٹ باقی تھا کہ یہ پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، تو اب 1 منٹ میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ لگانے جتنا ٹائم ہی نہیں ہے، تو اب ظہر کا وقت نکلنے سے حلال نہیں ہوگی، جماع حلال نہیں ہوگا، بلکہ ظہر کے بعد عصر کا مکمل وقت نکل جائے تب شوہر کا ازدواجی تعلق حلال ہوگا۔ تو عادت کے دنوں پر اگر بلیڈنگ رکتی ہے تو جماع اس وقت حلال ہوگا کہ یا تو عورت غسل کر لے، یا غسل کی فیسلٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تیمم کر کے نماز بھی نہیں پڑھتی، غسل بھی نہیں پڑھتی، تو ایک نماز اس کے ذمے میں لازم ہو جائے، اس نماز کا وقت نکل جائے، تب مرد کے لیے، شوہر کے لیے اس عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق حلال ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے معاذ اللہ تو یہ ناجائز، حرام اور گندگی والا کام ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کے مخصوص ایام عادت سے پہلے رک گئے، اس کی بلیڈنگ ویسے نارملی 7 دن تک ہوتی ہے، پچھلے مہینے بھی 7 دن ہوئی، اس مہینے آ کر 5 دنوں پر خون رک گیا، تو اب 5 دنوں پر خون رکا ہے لیکن اس کی عادت والے دن جو ہیں وہ 7 ہیں، تو اب شوہر کے لیے اس سے ازدواجی تعلق حرام ہوگا، نہیں کر سکتا۔ 5ویں دن بلیڈنگ بند ہوئی، 5ویں دن بھی حرام ہے، 6ٹھے دن بھی حرام ہے، 7واں دن جب عادت کا مکمل ہوگا تو پھر یہی والی سچویشن آ جائے گی کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرے عورت، تب اس کے لیے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق حلال ہوگا۔ عادت سے پہلے اگر خون بند ہو گیا تو شوہر کو لازم ہے کہ عادت کے دنوں تک کا انتظار کرے، اس سے پہلے اگر وہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو ناجائز، حرام اور گندگی والا کام ہے، بہت ساری بیماریوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا کام ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں، جماع کب حلال ہوگا؟ یہ تو 3 صورتیں بن گئیں، لیکن نماز عورت نے کب پڑھنی ہے؟ تو نماز دیکھیں، اگر 10 دن سے اوپر خون چلا جاتا ہے تو 10 دن کے فوراً بعد اسے نمازیں شروع کرنی ہے، اور عادت کے دن سے جتنا اوپر ہوا ہے ان کی قضا بھی کرنی ہے، نمازوں کی اور روزوں کی بھی، اور 10 دن کی ہی عادت ہے یا پہلی دفعہ حیض آیا تو پھر اوپر والے دنوں کی نمازیں پڑھنی ہے، پچھلی کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی ہے۔ اور اگر عادت پر خون رکا تو فوراً غسل کر کے نماز روزے شروع کر دے، اور اگر عادت سے کم پر خون رکا، مثال کے طور پہ 7 دن کی عادت ہے اور اس دفعہ 4 دن آ کے خون رک گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بہن 7 دن تک انتظار کر کے پھر نماز شروع کرے گی یا خون بند ہوتے ہی نماز شروع کر دے گی؟ تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب 4 دن میں خون بند ہو جائے تو اسی وقت غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کر دینا ہوگا اسے، یہ عادت کے دن تک انتظار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 4 دن میں خون رکا اور پھر آیا ہی نہیں تو یہ 4 دن ہی حیض تھے اور باقی میں اس پر نمازیں لازم تھیں، اور یہ چھوڑ رہی تھی 7 دن کے انتظار میں، تو یہ گناہگار ہوگی، نمازیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور مثال کے طور پہ 4 دن بند ہوا
اس نے غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں، 9ویں دن پھر خون آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کو کنفرم ہو گیا کہ 9ویں دن خون آیا ہے تو 9 دن کم از کم حیض ہوں گے. 10 دن کو کراس کر جاتا ہے تو عادت والے دن حیض ہوں گے. تو پھر 4 سے پلس جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں وہ نمازیں نہیں ہوئیں، لیکن اس نے احتیاط والے فتوے پر عمل کیا تھا، تو یہ حیض میں نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگی. تو نماز پڑھنے کے اعتبار سے تو ہم اس کو فوکس کریں گے. جب خون بند ہوا نمازیں شروع کرو، روزہ شروع کرو. اور ازدواجی تعلق قائم کرنے میں ہم احتیاط والا فتویٰ لیں گے، احتیاط والا پیریڈ لیں گے. اور وہ کیا ہے؟ کم از کم عادت کے دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے، اس کے بعد شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق حلال ہوگا.